اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب میاں محمود الرشید صاحب نے، جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے کافی گرما گرمی چل رہی ہے ملک کے اندر، نون لیگ کے اندر متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ پہلے تو کہا گیا، جو آپ نے بھی سنا دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، پھر کہا گیا کہ غلطی ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیپٹن صفدر نے جو دھواں دار تقریر کی وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور پھر رانا ثناءاللہ نے متنازع بیان دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اس ختم نبوت جیسے اہم مسئلے کو اور حساس مسئلے کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض غیر مرئی طاقتیں، خاص طور پر قادیانی اور احمدی جو ہے جی، وہ ایک پلاننگ کے ساتھ حکومتی کے ذریعے سے اس طرح کا کام کروانے چاہ رہے ہیں، اور یہ پہلی بات نہیں ہے۔ جی، اس سے پہلے بھی توہین رسالت کا جو کہ قانون ہے اس کے اندر تبدیل کرنے کی باتیں کی گئی، جی، اس کے بعد پھر یہ حلف نامے کے اندر تبدیلی کی گئی، اور اب جو ہے جو رانا ثناءاللہ نے جو بات کی ہے وہ تو بہت ہی آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے مسلمان ڈکلیئر ایک طرح کا کر دیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے کروڑ عوام جو ہے بالکل وہ سراپا احتجاج بن گئے، اور ایک ہی دن کے اندر انہیں گھٹنے ٹیکنے اور پریس کانفرنس کر کے ڈکلیئر کرنا پڑا کہ نہیں، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ صہیونی قوتیں ہیں، ایم پی ان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، یہ مل کر اس طرح کی سازش کر رہے ہیں، لیکن میرا پاکستان کی تمام دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، سوشل میڈیا پہ اور باقی لوگ جو ہے نا، بڑا اس پہ انہوں نے بر وقت اس پر احتجاج کیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ جی میاں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کیپٹن صفدر کا جو بیان تھا کہ سرکاری اداروں میں اور فوج میں اور عدلیہ میں بھی ایسی قرارداد ہونی چاہیے، قانون ہونا چاہیے کہ جس میں جو احمدی ہیں یا قادیانی ہیں وہ ان عہدوں تک نہ جا سکیں، تو آپ اس قرارداد سے کس حد تک متفق ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی قرارداد لانے میں کیا حمایت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیے، بالکل ہم حمایت کریں گے۔ قادیانی جو ہے وہ ایک اقلیت ہے، جی، اقلیت رہتے ہوئے اپنے آپ کو اقلیت مانے، بالکل، اور جو اقلیتوں کے حقوق ہیں اسلام کے، وہ کرسچنز ہیں، ہندو ہے، سکھ مذہب ہے، پارسی ہیں، اسی طرح قادیانی جو ہے وہ اقلیت ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نان مسلم ہیں۔ نان مسلم رہتے ہوئے اپنے آپ کو اقلیت کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کو انہیں دینے چاہیے، لیکن وہ مسلمانوں کا بیروپ دھار کر اگر کوئی اس میں اپنے لیے اس طرح کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ کسی صورت جو ہے وہ پاکستان کے لوگ سب وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، وہ کسی اس طرح کی کوشش اور سازش کو نہ اب تک کامیاب ہونے دی ہے اور نہ آئندہ ہونے دیں گے۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے نون لیگ کافی اختلافات کا شکار ہے، تضادات ہی تضادات ہیں کہ کیپٹن صفدر کچھ اور کہتے ہیں، میاں صاحب کچھ اور کہتے ہیں، پھر حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نون لیگ کے اندر کچھ ایسی لابی تو نہیں ہے، ایسے قادیانی تو نہیں ہیں اس کے اندر کہ جو بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، قادیانی جو ہے نا ڈکلیئر کر کے اعلانیہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ قادیانی کی حرکت لیتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے اندر لوگوں کو ان پر ورکنگ کرتے ہیں، پھر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، اور ایک غیر محسوس طریقے سے اس طرح کی ایک تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ توہین رسالت کا قانون جی ختم کیا جائے، اس میں تبدیلی کی جائے۔ اب یہ حلف نامے والی بات انہوں نے کر دی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اور وہ الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کے نام پہ یہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ پاس کر دیا۔ اسی طرح کی دوسری جو باتیں اور حرکتیں ہیں یہ غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں، اعلانیہ یہ نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ حالیہ دنوں کے اندر یہ جو مسلم لیگ نون کی صفوں کے اندر ضرور ان کا انفلوئنس موجود ہے، کہ جو انہوں نے 2-3 دفعہ اس طرح کی اٹیمپٹ کی ہے اور کوشش کی ہے، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ الحمدللہ آئندہ بھی انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اس بارے میں اسے فکر کرنی چاہیے اپنے ان لوگوں کی، اور یہ جو کمیٹی بنائی تھی نواز شریف نے، اس نے ابھی تک تحقیقات کر کے اپنی سفارشات جو ہے نا وہ نہیں پیش کی
کہ کس کی وجہ سے وہ جو حلف نامہ تھا الیکشن کا اس کے اندر تبدیلی کی گئی. جی اچھا، جو رانا ثناء اللہ کا متنازع بیان آیا میاں صاحب، تو آپ نے اس حوالے سے کوئی پنجاب اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کی کہ ایک وزیر قانون ہوتے ہوئے آئین کی مخالفت کرتا ہے اور آئین کو جھٹلاتا ہے وہ بندہ؟ دیکھیے اسی دن ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور تمام ٹی وی چینل کے اوپر ہمارے ذکر چلے کہ وہ وزارت سے استعفیٰ دیں اور کسی صورت بھی وہ کیبنٹ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اگلے دن دوپہر کو انہوں نے معافی بھی مانگی اور یہ کہا بھی کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور جو ہے نا قادیانی جو ہے وہ واقعی خارج از اسلام ہے اور یہ اور وہ ساری اس طرح کی باتیں. تو اب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے 2-3 دن کے بعد، وہاں انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر بات کریں گے، احتجاج بھی کریں گے. جی میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.